ہم خلافت کے اس سسٹم کو جس کو آج اس پہ کفر و اسلام کی بات کرتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں ضیاء الحق کے دور کو نہیں مانتا، پرویز مشرف کے دور کو نہیں مانتا، یا اور ایوب خان کو نہیں مانتا، میری پاکستانیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح خلفائے راشدین کی خلافت کو ماننا یہ جزو ایمان نہیں ہے، البتہ امامت کو نہ ماننا یہ جزو ایمان ہے۔ اس میں خلل پیدا ہو جائے تو ایمان باقی نہیں رہتا۔ سمجھے کہ سر سے ماں کا بھی سایہ اٹھا ہے یار، بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی تھیں، اے مادر گرامی یہ کیا ہو گیا ہے یار، تابوت شب کا وقت سکستی ہوئی ہوا، سلمان و فاطمہ کا جنازہ اٹھا ہے کی ٹیچنگ کیا ہے، اور آپ نے اہل بیت کو جس طرح سے محبت کی ہے اس سنت کو اپنانا ہوگا۔ آج افسوس کا مقام یہ بتاتے ہوئے ہم شرماتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے کہ اہل بیت کو سب سے زیادہ اذیت آپ کی ہی امت نے دی۔ اس سے بڑا لعنت ہمارے پر کیا ہو سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی اس عظیم بیٹی جسے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے فاطمہ ام ابیہا، یعنی فاطمہ اپنے باپ کا بھی ماں ہے، تو اس ہستی کو ہم نے کسی کافر نہیں، کسی یہودی نہیں، کسی غیر مسلم نہیں، ہم مسلمانوں نے اتنی اذیتیں پہنچا کر شہادت پہ مجبور کیا، اور آج ہم اس شہادت کے دن میں سستی کا مظاہرہ کرتا علیہ وسلم کی ٹیچنگ کیا ہے، اور آپ نے اہل بیت کو جس طرح سے محبت کی ہے اس سنت کو اپنانا ہوگا۔ آج افسوس کا مقام یہ بتاتے ہوئے ہم شرماتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے کہ اہل بیت کو سب سے زیادہ اذیت آپ کی ہی امت نے دی۔ اس سے بڑا لعنت ہمارے پر کیا ہو سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی اس عظیم بیٹی جسے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے فاطمہ ام ابیہا، یعنی فاطمہ اپنے باپ کا بھی ماں ہے، تو اس ہستی کو ہم نے کسی کافر نہیں، کسی یہودی نہیں، کسی غیر مسلم نہیں، ہم مسلمانوں نے اتنی اذیتیں پہنچا کر شہادت پہ مجبور کیا، اور آج ہم اس شہادت کے دن میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اعزاز فاطمہ اٹھائے خود خدا بھی تیرے ناز فاطمہ، اٹھائے خود خدا بھی
کہ تیرا ہی اسم پاک ہے نیت نماز کی، تیرا ہی اسم پاک ہے نیت نماز کی، تیرا ہی اسم پاک ہے نیت نماز کی، یعنی تو ہے نماز کا آغاز فاطمہ۔ مسلمانوں کو اتحاد بین المسلمین کے تحت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یاد رکھیں سیدہ کی چوکھٹ کے علاوہ، سیدہ کی دہلیز کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسی دہلیز نہیں جس کی اللہ قسم کھائے۔ تو پھر ہر باضمیر مولوی کو یہ ماننا چاہیے کہ جب مخلوق قسم کھائے تو اللہ کی کھاتی ہے، لیکن جب اللہ قسم کھاتا ہے تو سیدہ کی کھاتا ہے۔ مخلوق کو جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ دہلیزیں وہ اللہ کی قسم کھاتا ہے، لیکن جب اللہ کو قسم کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ زہرا کی قسم نہیں کھاتا، دہلیز زہرا کی قسم کھاتا ہے۔ وہ دہلیز جس پہ رحمت للعالمین نبی آ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ جملہ ماشاءاللہ سب نے پڑھا اور آپ نے سنا بھی، لیکن اس جملے کا آپ نے لطف نہیں لیا کہ رحمت للعالمین نبی دروازہ سیدہ پہ آ کے کھڑے ہوتے تھے، اور جب جناب سیدہ تشریف لاتی تو محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء رحمت للعالمین نبی، وہ نبی جس کے لیے اللہ نے کائنات کو خلق کیا، کہا اگر تجھے نہ بناتا تو کائنات کی کسی شے کو خلق نہ کرتا، وہ نبی جب مسند پر تشریف فرما ہوتے تو جب سیدہ تشریف لاتی تو رحمت للعالمین نبی اس کے کھڑے ہو جاتے۔ نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، مولا علی کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں، مولا علی کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں۔ ایوب خان آئے تو ہم بیسک بیوروکریٹ کے مد مقابل ایک ڈیموکریٹ لوگ ہیں، ہم نے سول بیوروکریسی اور ملٹری بیوروکریسی دونوں کو کنڈم کیا، اور آج اللہ کا شکر ہے ہماری پاکستانیت پہ کوئی فرق نہیں آیا۔ اس طرح کسی صحابی رسول کے بارے میں کوئی نزیبہ گفتگو اس لیے نہ کرے کہ میرے آقا کے غلاموں میں وہ غلام ہے، لیکن وہ اہل بیت طہار کا بھی غلام ہے۔ ہم خلافت کے اس سسٹم کو جس کو آج اس پہ کفر و اسلام کی بات کرتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں ضیاء الحق کے دور کو نہیں مانتا، پرویز مشرف کے دور کو نہیں مانتا، یحییٰ اور ایوب خان کو نہیں مانتا، میری پاکستانیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح خلفائے راشدین کی خلافت کو ماننا یہ جزو ایمان نہیں ہے، البتہ امامت کو نہ ماننا یہ جزو ایمان ہے، اس میں خلل پیدا ہو جائے تو ایمان باقی نہیں رہتا۔ اور صاحبو، آج فلسطین کے مسئلے پہ ہمارا موقف یہ ہے، میں حکومت پاکستان کے اس موقف کی تائید نہیں کرتا، نہ یہ اکابر علماء کریں گے، نہ صاحب علم و دانش کریں گے کہ دو اسٹیٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ ایران جس موقف پہ کھڑا ہے، پاکستان کی 25 کروڑ عوام اسی موقف پہ کھڑی ہے۔ ہمارا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ دو ریاستیں نہیں، ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ امام خمینی نے کہا کہ اسرائیل یہ شیطان کا چرخہ ہے، ہم امریکہ کے اس